شہادت امام حسین جب یہ لٹا ہوا قافلہ چلا ہے تو اگر رونا آیا تو سر کے تماشے کھائے سکینہ نے زینب پہ درے برسائے گئے سید سجاد کوڑے کھاتے رہے اجرکم اللہ خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے عزاداروں تاریخوں میں ملتا ہے کہ حسین کے چاہنے والے چونکہ بی بی فاطمہ کے دل کی تمنا قلب علی کی آرزو لہذا حسین کے چاہنے والے نے اسی محبت کا اظہار بھی کیا ہے اس عزاداری کے لیے حسین کے چاہنے والوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے اتنا ہی نہیں اگر حسین کی عزاداری کے لیے اولاد کو بھی بیچنی ہوئی تو بیچ دیا ہے عزادار نے حسین کے ماتمدار نے تاریخ کہتی ہے کہ ایک حسین کی عزادار تھی وہ حسین کی فرش عزا بچھاتی تھی جبکہ ایام عزا قریب آنے لگے تو اس عورت نے اس مومنہ نے اس حسین کی عزادار نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھو اب ایام عزا قریب آ رہے ہیں لیکن گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے حسین کی عزاداری کے لیے کچھ نہیں ہے جاؤ مزدوری کرو اور کچھ لاؤ تاکہ حسین کی فرش عزا بچھائی جائے ایک دن گیا شب واپس آ گیا کہا کہ مجھے کام نہیں ملا دوسرے دن گیا خالی ہاتھ واپس آیا تیسرے دن جب آیا خالی ہاتھ آیا تو اس عزادار نے کہا اس مومن عورت نے کہا کہ اللہ میرے شوہر کو روزی نہیں ملی اور میں حسین کی فرش عزا بچھاتی ہوں کیا لگتا ہے کہ اس سال فرش عزا نہیں بچھا پاؤں گی یہ چھوٹی سی ایک بچی تھی گھر میں وہ اس بات کو سن رہی تھی سامنے آئی والدین سے کہ اماں اگر حسین کی عزاداری میں پریشانی ہے پیسہ نہیں ہے دولت نہیں ہے تو آپ ایک کام کیجئے حسین کی راہ میں ہم کو بیچ دیجئے اور اس پیسے سے مولا حسین کی عزاداری کی یہ سنتا تھا کہ وہ والدین بولنے لگے ذریعے حسین کی طرف کر کہنے لگے مولا تو کتنا مظلوم ہے تو کتنا غریب الوطن ہے کہ بچے بھی تیری راہ میں بکنا چاہتے ہیں عزاداروں یہ باتیں شب میں ہوئی صبح میں اس مومنہ اس بچی کو اس کا باپ بازار بردفوش میں لے کر چلا جہاں بچوں کو خریدا بیچا جانا تھا اس بازار میں لے کر گیا اور وہاں جانے کے بعد خریدار سب آئے ایک تاجر تھا اس نے وہ قریب آیا باپ تھا چاہے حسین کے غم میں بیچ رہا ہو لیکن بیٹی تھی اپنی بچی تھی اپنی سر جھکائے ہوئے تھا اس تاجر نے کہا کتنی رقم میں بیچنا چاہتے ہو کہا کہ جو مناسب ہو دے دو اس بچی کو بیچ دیا سنے عزاداروں دل تھام کر کہ حسین کے عزاداروں نے کیسی کیسی سخت منزلیں طے کی ہے حسین کی عزاداری کے لیے لیکن ہمیں چاہیے کہ اسی جذبے سے حسین کی عزاداری کریں ہم گھر سے نکلنے میں زحمت محسوس کرتے ہیں تاخیر سے آتے ہیں لیکن حسین کی عزاداروں کی یہ تاریخ سنیے کہ حسین کے عزاداروں میں گھر سے باہر آئے ہیں
تو تاخیر سے نہیں آئے ہیں بلکہ اپنی اولاد کو ساتھ لے کر آئے ہیں اس راہ میں بیچنے کے لیے۔ تو عزاداروں وہ آیا اور وہ لے کر گئے اور بچے جانے لگی، وہ بچی چھوٹی سی کم سن بچی تھی، جانے لگی۔ ایک مرتبہ سر اٹھا کر اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ والد محترم اماں سے کہہ دینا کہ جب مولا حسین کی فرش عطا بچھائی جائے تو مجھے ضرور یاد کر لیں گے۔ جب مولا حسین کی فرش عطا بچھائی جائے تو مجھے ضرور یاد کر لیں گے۔ عزاداروں وہ لے کر گیا اور ادھر وہ کچھ رقم لے کر کے آیا اور عزاداری کی تیاری ہونے لگی۔ شب ہوئی تو پھر کچھ دیر کے بعد دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ ماں باپ نے سوچا کہ کون ہے، باہر آئے، کیا دیکھا کہ وہی تاجر ہے اور بچی کو ساتھ لے کر آیا۔ پوچھا کیوں لے کے واپس آ گئے، کیا میری بچی نے کوئی گستاخی کی ہے؟ کہا کہ نہیں نہیں، تمہاری بچی نے کوئی گستاخی نہیں کی ہے، لیکن ہوا یہ کہ میں جب اس بچی کو لے کر گھر گیا، کھانے کے بعد میں سو گیا، سونے کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے کماری اتری اور سواری میں رسول اللہ تھے، مولا علی تھے اور بی بی نقاب اور بی فاطمہ۔ اس میں ایک بی بی کہ وہ بی بی اپنے بابا رسول اللہ سے کہہ رہی تھی، اے بابا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ میری آپ کی امت نے میری اولاد کے ساتھ کیسا ظلم کیا کہ اب ہمارے چاہنے والے ان کے غم کے لیے، ان کی فرش عطا کے لیے اپنی اولاد کو بھی بیچنا چاہ رہے ہیں۔ عزاداروں رسول اللہ نے اس بچی کو خواب میں وہ دیکھ رہا ہے، اس بچی کو سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد کہا کہ بیٹی تو گھبرانا نہیں، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اور وہ اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ خواب سے بیدار ہو گیا اور بیدار ہونے کے بعد آیا اور بچی کو میں لے کر کے آیا ہوں، یہ بتائیے کہ کس مقصد کے لیے تم نے بیچا تھا؟ کہا کہ دیکھو ہم حسین کے عزادار ہیں، حسین کی فرش عطا بچھاتے ہیں، ایام عطا آ گئے لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں کہ سامان عطا تیار کر سکوں، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔ عزاداروں سوچئے کہ کس عزم کا اظہار کیا، یہی وہ عزم تھا کہ جب کہ فرش عطا بچھائی گئی اور بچھانے کے بعد کیا دیکھا کہ جب ایک دن روز عاشورہ آیا تو اس بیوی کے جو عزادار تھی اس سے ایک مومنہ عورت آ کے مدد کرتی تھی۔ کہا کہ اب میں جب عاشورہ کے بعد شام غریبہ کا وقت آیا تو وہ معظمہ جو مدد کر رہی تھی عزاداری میں، انہوں نے کہا کہ میرے حسین کی عزادار اب تم مجھے رخصت کرو، میں جانا چاہتی ہوں۔ کہا کہاں جائیں گی آپ، یہی رہے؟ کہا کہ نہیں، میں حسین کی عزاداری کے لیے آئی تھی۔ کہا کہاں جائیں گی؟ کہا کہ میں مدینے سے آئی تھی، میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ عزاداروں سوچئے کہ یہ جذبہ تھا کہ بی بی فاطمہ نے اس مومنہ کی عزاداری کو اس طرح قبول کیا۔ تو عزاداروں آپ کا بہت بڑا مرتبہ ہے، آپ عظمت
عظمت والے ہیں، آپ کی قلب فاطمہ کی تمنا ہے، آپ دل علی کی آرزو ہیں۔ عزادارو، میں نے رب کے لیے جس آیت کا انتخاب کیا ہے کہ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر حق باطل کی بیعت کر لے تو دنیا کو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جائے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ چیلنج کر رہا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کا دو چیلنج ہے، بہت اہم چیلنج ہے۔ ایک یہ قرآن مجید کا چیلنج کہ اگر تمہیں خدا کی خدائی پہ شک ہے، اگر تمہیں رسول کی رسالت پہ شک ہے، اگر تمہیں اسلام کی حقانیت پہ شک ہے، تو تم سب مل کر قرآن کے ایک سورے کا جواب دے دو۔ ایک سورہ نہیں، ایک آیت کا جواب دے دو۔ دیکھیں دو چیلنج، ایک تو یہ کہ اس قرآن کی ایک آیت کا جواب نہیں ہو سکتا ہے، اور جس طرح قرآن کی آیتوں پہ اتنا اعتبار، اسی طرح اللہ کو اپنے ہادیوں پہ اتنا اعتبار کہ چیلنج کر دیا کہ میرا کوئی بھی ہادی وہ باطل کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ اگر باطل کی بیعت کر لے تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو سکتا ہے، ہو جائے۔ عزادارو، تو جس طریقے سے قرآن کی آیتوں پہ چیلنج کہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح اللہ کو اتنا اعتماد اپنے ہادیوں پر کہ میرے ہادی کبھی باطل کی بیعت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عزادارو، حسین کے غم میں آپ جانتے ہیں کہ حسین کی شہادت ہوئی ہے، تو شہادت کے بعد ایک عرصے تک یہ پایا گیا کہ آسمان سے خون ٹپکے، زمین سے پتھروں کو ہٹایا جاتا تھا تو خون بنتا ہوا ملتا تھا۔ جبکہ شہید ہوئے تھے تو دریا نیزو اچھلا تھا، سیاہ آندھی چلی تھی، سورج کو گہن لگا تھا، زمین کو زلزلہ آیا تھا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہید حسین ہوئے تو آسمان نے خون کیوں برسایا؟ شہید حسین ہوئے تو زمین کو زلزلہ کیوں آیا؟ شہید حسین ہوئے تو دریا کا پانی نیزوں کیوں اچھلا؟ حسین شہید ہوئے تو سورج کو گہن کیوں لگا؟ حسین شہید ہوئے تو سیاہ آندھی کیوں چلی؟ یہ سوال ہے۔ کائنات میں یہ حقیقت ہے، ہر فرقے کے ماننے والے اس حقیقت کو جانتے ہیں، سب نے یہ لکھا ہے کہ یہ باتیں کائنات میں پیش آئی جبکہ حسین قتل ہوئے۔ تو پھر سوال یہ برقرار ہے کہ پھر کیوں ایسا ہوا کہ زمین کو زلزلہ آیا، آسمان نے خون برسایا، سیاہ آندھی چلی، دریا نیزوں اچھلا؟ وجہ کیا ہے؟ یہ سوال برقرار ہے۔ تو سنیں عزادارو، اس سوال کا جواب اسی آیت میں ہے جسے میں نے عرض کیا کہ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر حق باطل کی بیعت کر لے تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جائے۔ زمین و آسمان میں فساد برپا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جائے تو پوری کائنات کا خاتمہ ہو جائے۔ عزادارو سنیے کہ کائنات کے ذرے ذرے نے اس بات کو محسوس کیا، آسمان نے اس بات کو محسوس کیا، زمین نے اس بات کو محسوس کیا، دریا نے اس بات کو محسوس کیا، سورج نے اس بات کو محسوس کیا
گویا کائنات کے ذرے ذرے نے اس بات کو محسوس کیا کہ حسین نے باطل کی بیعت نہ کر کے پوری کائنات کو بچایا ہے۔ سورج نے کہا حسین نے باطل کو بیعت نہ کر کے ہمیں بچایا ہے۔ چاند نے کہا کہ حسین نے بیعت نہ کر کے ہمیں بچایا ہے۔ دریا نے کہا کہ حسین نے بیعت نہ کر کے ہمیں بچایا ہے۔ طوفان نے، آندھیوں نے، زمین نے یہ فیصلہ کیا کہ حسین نے بیعت نہ کر کے ہمیں بچایا ہے۔ تو اب حسین اگر بیعت کر لیتے تو اس کائنات کا خاتمہ ہو جاتا، کیونکہ اللہ کا کہنا ہے کہ اگر ہم باطل کی بیعت کر لے تو اس کائنات کا خاتمہ ہو جائے۔ تو اب کائنات کی بقا ہے تو صرف حسین کی وجہ سے کہ حسین نے باطل کی بیعت نہ کی، باطل کی بیعت نہ کر کے حسین نے پوری کائنات کو مٹنے سے بچا لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ عدل کا تقاضا ہے، یہ تقاضا ہے عدل کا کہ کائنات بھی اس بات کو سوچے۔ لہذا کائنات نے یہ اعلان کیا کہ اے آقا حسین، اے مولا حسین، آپ نے باطل کی بیعت نہ کر کے کائنات کو بچا لیا، کائنات کے ذرے ذرے کا مٹنے سے بچا لیا۔ لہذا اب جب تک یہ کائنات رہے گی تیرا غم رہے گا، تیرا غم جب نہ ہوگا تو یہ کائنات بھی نہیں ہوگی، تیرا غم ہوگا اور یہ کائنات ہوگی۔ یہ تقاضا ہوگا بقا کے، کائنات کی بقا کے لیے کہ غم حسین ہو۔ جب کہ غم حسین دنیا سے ختم ہو جائے گی تو پھر یہ کائنات بھی ختم ہو جائے گی۔ لہذا کائنات کے ذرے ذرے نے حسین کا غم منایا۔ عزادارو، یہ ایام عزا، بس ایام عزا ختم ہو رہے ہیں۔ آپ مسلسل اتنے دنوں سے حسین کا ماتم کر رہے ہیں، نہ جانے اگلے سال کون زندہ رہے گا، کون زندہ نہ رہے گا۔ لہذا دل کھول کے عزادارو بی بی فاطمہ کو ان کے لال کا پرسہ دے لو۔ بس ختم کیا آپ کی زحمت کو، بس دو چار جملے اور آپ آمادہ ہو جائیں زیارت کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ بس چند جملے اور سن لیں، اور وہ یہ کہ ایام عزا یہ وہی ایام ہے کہ جب کہ رہائی ملی تھی قیدخانے سے اہل حرم کو، اور اہل حرم اپنے وطن کی بات کے لیے چلے تھے۔ لیکن عزادارو ذرا تصور کرو کہ 28 رجب کو جبکہ یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا تو عالم کیا تھا کہ حسین بار بار مڑ کر نانا کے وطن کو دیکھ رہے تھے۔ حسین پڑھتے جا رہے تھے اور بار بار مڑ کر دیکھتے جا رہے تھے۔ عجب نہیں حسین یہ سوچ رہے ہو کہ نانا اب یہ حسین واپس پلٹ کر نہ آئے گا۔ اہل حرم تمام حسین کے چاہنے والے یہ سب کربلا میں آئے، اور ایک دن میں فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، فاطمہ کے باغ کو کاٹ ڈالا گیا ایک دن میں، یعنی کہ اکبر کو برچھی عاشور کے دن لگی۔ قاسم کا لاشا عاشور کے دن پامال ہوا، حتیٰ کہ علی اصغر بھی نہ بچ سکا، اور 6 ماہ کا بے شیر علی اصغر اس کے گلے پہ بھی تیر ہرملا چلا۔ عزادارو، اور آخر میں خود امام حسین رخصت کے لیے آئے، اور آنے کے بعد بیٹی سکینہ سے اہل حرم سے رخصت ہو کر چلے ہیں۔ عزادارو، حسین کے دل پر ذرا سوچئے کہ اس وقت کیا عالم ہوگا کہ ہم گھر سے سفر کرتے ہیں، اگر کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے، گھر پر کچھ پریشانی ہوتی ہے تو اپنے سفر کو ملتوی کر دیتے ہیں، یا کوشش کرتے ہیں کہ
اس کمی کو پوری کر کے میں جاؤں، لیکن حسین مظلوم اس عالم میں اہل حرم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ بچوں کی پیاس سے زبانیں باہر نکلی ہوئی تھی۔ اب بچے التش بھی نہیں کہہ رہے تھے، انہیں التش کہنے کی صلاحیت بھی نہیں تھی، بس نس کے عالم میں تھے۔ بھائی اس کے لیے دو جملے سن لیں کہ کس عالم میں امام حسین اہل حرم کو چھوڑ کر گئے ہیں اور جا کر میدان میں شہید ہوئے، کس عالم میں چھوڑا اہل حرم کو۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین نے جناب زینب سے کہا کہ بہن اب تم مجھے رخصت کر رہی ہو، میں تم لوگوں سے اب رخصت ہو رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی رخصت ہو لوں جو پیاس کے عالم میں غش سے پڑے ہوئے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب ہر خیمے سے ایک ایک بچے کو گودی میں اٹھا کر لے آتی تھی۔ بچوں کا عالم یہ تھا کہ غش کے عالم میں پیاس سے زبانیں باہر نکلی ہوئی تھی۔ دیکھیے زبان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب کہ کچھ کیفیتیں ہوتی ہیں کہ جب کہ پیاس لگتی ہے تو زبان سوکھنے لگتی ہے، جب اس سے بھی آگے پیاس بڑھتی ہے تو زبان اینٹھنے لگتی ہے، لیکن جب پیاس کے حد سے زیادہ اثر ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب کہ گرمی کے موسم میں زمینیں پھٹ پھٹ جاتی ہیں، زمین میں درار پیدا ہو جاتا ہے، اس عالم وہ عالم ہوتا تھا۔ سوکھی زبانوں کا عزادارو پیاسے بچوں کی زبانیں پھٹ پھٹ گئی تھی۔ جب جناب زینب بچے کو لے کر خیمے سے آتی تھی، حسین مظلوم اس پیاسے بچوں کو سے آخری رخصت ہو رہے تھے اور بہن سے گود میں لے کر بچے کو رخسار پہ رخسار رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے بچوں حسین کو معاف کر دینا، بچوں حسین کو معاف کر دینا، میں تمہیں پیاسا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جناب زینب ایک ایک بچے کو لے کر آتی تھی، حسین اس بچے سے رخصت ہوتی تھی۔ تاریخ کہتی کہ ایک بچے کو شہزادی زینب گود میں لے کر آئے، اس بچے کا عالم یہ تھا کہ آنکھیں بند تھی، زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ حسین نے مظلوم نے اسے گود میں لیا اور اس کے زبان پر اپنی زبان رکھ دی، اس کے چہرے پہ اپنا چہرہ رکھ دیا اور کہا کہ بیگم غور سے بچے کو دیکھنے کے بعد بہن زینب کو دیکھا اور کہا بہن زینب انا للہ و انا الیہ راجعون، اے بہن زینب اس بچے کا دم نکل گیا۔ عزادارو یہ عالم تھا اس بچے کا۔ اس عالم میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کس عالم میں امام حسین اہل حرم سے رخصت ہوئے تھے۔ ایک وہ رخصت، اس کے بعد 11 محرم کو جب یہ لٹا ہوا قافلہ چلا ہے، جب یہ قافلہ چلا ہے تو سواریوں پہ بیویاں سوار ہونا چاہ رہی ہیں، لیکن کیسے سوار ہو؟ بیویاں کس طرح سوار ہوئی تھی 28 رجب کو آپ کو معلوم ہے۔ ان شہزادی زینب کا یہ عالم تھا کہ ان کو سوار ہونے کے لیے جناب عباس اونٹ کے پہلو میں کھڑ بیٹھ گئے تھے اور جناب اکبر نے شہزادی زینب کا بازو تھاما تھا۔ جناب عباس نے جناب زینب سے کہا تھا شہزادی میری اونٹ پہ اپنا قدم رکھ کر اس سواری پہ سوار ہو جائیے۔ اس شان سے جناب زینب سوار ہوئی تھی، بیویاں سوار ہوئی تھی، لیکن 11 محرم کو جب یہ بیویاں سوار ہونا چاہتی ہے ہماری پر کیوں کر سوار ہو؟ جناب زینب
1 سال تک قید خانے میں یہ مقید رہا. عزاداروں ذرا دل تھام کر سنیں، بس ایام عزا ختم ہو رہے ہیں. قرضہ دے دو جتنا سے قرضہ دینا ہے بیوی فاطمہ کو. اس قافلے میں ایک چھوٹی بچی سکینہ تھی. عزاداروں سکینہ کا عالم کیا تھا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کر دونوں کلیجہ پھٹ جائے گا. برداشت نہ کر سکو گے کہ سکینہ کا کیا عالم تھا. دیکھیے ہمیں کہیں زخم لگ جاتا ہے، چھوٹا سا زخم، اگر زخم لگ جاتا ہے تو اس پہ بینڈیج ہوتا ہے، بینڈیج کرتے ہیں اور اس کی ڈریسنگ ہوتی ہے. روزانہ ڈریسنگ اس زخم کی ہوتی ہے، وہ پٹی بدلی جاتی ہے. ہوتا نہیں یہی ہے؟ اس زخم کی ڈریسنگ ہوتی ہے، پٹی بدلی جاتی ہے. اچھا اس پٹی کو کمپاؤنڈر ڈاکٹر جب جدا کرتا ہے دوسرے دن تو تیزی سے کھینچ نہیں دیتا ہے پٹی کو، بلکہ پانی سے نرم کرتا ہے اور پانی سے نرم کر کے اس پٹی کو زخم سے کھینچتا ہے. عزاداروں جناب سکینہ کو اونٹ کی ننگی پشت پہ سینے کے بل لٹایا گیا تھا. اونٹ جیسے جیسے چلتا تھا سکینہ کا سینہ زخمی ہوتا جاتا تھا. اس عالم میں سکینہ خون سے اونٹ کی پشت بھی بھیگی تھی. سکینہ کا کرتا بھی بھیگا تھا، کرتا زخم سے سٹ گیا تھا اور یہاں روزانہ ڈریسنگ ہوتی ہے. سکینہ کا 1 سال تک وہ زخم کرتے سے چپکا رہا. عزاداروں سکینہ کیسے زندہ رہی ہے جو اس بات پر ہے. عزاداروں اس ستم کو جھیل کر سکینہ بھی دنیا سے رخصت ہوئی اور قید خانے شام میں سید سجاد نے اپنی بہن کے لاشا کو اٹھایا اور ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی اس عالم میں دفن کیا. عزاداروں بس ختم کیا. ایک وہ وقت آیا کہ یزید نے اہل حرم کو رہا کیا اور کہا کہ آپ یہاں رہیں یا چلے جائیں. شہزادی نے کہا کہ نہیں، میں اس وقت تک دنیا یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک کہ بھیا کا ماتم نہ کر لوں گی. حسین کی پر شہزہ بچھا کر وہاں بھیا کا ماتم کیا ہے. سوچو عزاداروں کہ جب ہمارے پاس سامنے تابوت آتا ہے، شبیہ آتی ہے تو میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، جبکہ ام لیلہ کے سامنے علی اکبر کا سرایا ہوگا، ام فروہ کے سامنے قاسم کا سرایا ہوگا. کیا عالم ہوگا بیویوں کا. تاریخ کہتی ہے کہ اس وقت شام کی عورتیں غش کھا کر گر پڑی تھی، جبکہ جھنڈالے بال والے ششمہ 6 ماہ کا علی اصغر کا سرایا. وہ محمدہ وہ علیہ کا ماتم گورا برپا ہو گیا تھا. عزاداروں بس ختم کیا. یہ لٹا ہوا قافلہ پھر چلا ہے اور آنے کے بعد کربلا میں یہ قافلہ آیا ہے. قافلہ کربلا میں آیا، بیویوں نے سب پہ گریہ کیا، ماتم کیا. 3 دن قافلہ رکا رہا. بس ختم کیا. 2 جملے عزاداروں سن لے اور عزاداروں سے کہنا ہے کہ بس آپ زیارت کریں گے، تبرکات کی زیارت کریں گے. 2 جملے سن کر آپ سے میں تمام کر رہا ہوں. سنیں عزاداروں کہ جب کربلا سے مدینے کی طرف یہ قافلہ چلا ہے تو جو بھی حضرات اس میں یہاں عزادار کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اس بات کا تجربہ ہے کہ جب کہ ہم وطن سے جاتے ہیں پردیس تو جایا نہیں جاتا ہے. پردیس سے آتے ہیں وطن تو ابھی وطن دور دکھائی دیتا ہے کہ قدم تیز چلنے لگتے ہیں کہ جلدی سے اپنے وطن میں پہنچ جائے. لیکن جب وطن سے جانا ہوتا ہے تو پھر قدم من بھر کے ہو جاتے ہیں، قدم بڑھتا نہیں ہے. یہ تنہا ایک قافلہ تھا
کہ جب کہ اپنے وطن کی طرف چلا ہے تو ایک مرتبہ ام کلثوم نے آواز دی مدینہ جدنا لا تقبلینا، اے نانا کے مدینہ میرے آنے کو قبول نہ کرنا۔ عزادارو جب یہ قافلہ آنے لگا ہے محمد حنفیہ کو معلوم ہوا جو مدینے میں تھے، جب ان کو معلوم ہوا ہے تو محمد حنفیہ آئے ہیں دور سے، لیکن جیسے اس عالم پہ نشان پڑا ہے عزادارو قافلے کے آگے آگے سیاہ نشان تھا، جیسے سیاہ نشان پہ نظر پڑی ہے ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا واللہ وہ سیاہ نشان آ رہا ہے، واللہ میرا بھائی حسین مارا گیا۔ عزادارو سیاہ نشان دیکھ کر سید جناب محمد حنفیہ ماتم کرنے لگے، اور اس کے بعد سیاہ نشان کے بعد یا بشیر کو سید سجاد نے ایک علم دیا اور اس علم کو دے کر کہا کہ جاؤ مدینے والے کو میرے آنے کی خبر سنا دو۔ جیسے ہی وہ علم مدینے میں آیا ہے ایک گریہ برپا ہوا۔ جناب عباس کے فرزند نے دیکھا کہ میرے بابا کا علم تھام لیا، کہا کہ یہ شخص یہ میرے بابا کا علم ہے تیرے ہاتھ پہ کیسے آیا؟ کہا کہ تو کون ہے؟ کہا کہ میں عباس کا بیٹا ہوں، بس سینے سے لگا لیا۔ اے فرزند ہاں تیرے بابا کا علم ہے، تیرا بابا شہید کر دیا گیا۔ عزادارو باتوں تم نے سنے اور آپ کی زحمت تمام، جبکہ یہ لٹا ہوا قافلہ وہاں سے چلا ہے تو سنے عزادارو آپ دور دور سے آئے ہیں بی بی فاطمہ کو پرسہ دینے کے لیے نا، تمام زحمتوں کا سامنا کیا ہے بی بی فاطمہ کو پرسہ دینے کے لیے، لیکن ذرا تصور کیجئے کہ سب سے پہلے اہل حرم کو حسین کا کس نے پرسہ دیا تھا؟ اہل حرم کو سب سے پہلے کس نے پرسہ دیا تھا؟ عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ اہل حرم کو روز عاشوراء بعد عصر سب سے پہلا پرسہ ذوالجناح نے دیا تھا۔ ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا، خیمے کی طرف چلا، جیسے ذوالجناح خیمے کے قریب آیا سکینہ نے گلے میں باہیں ڈال دی، فریاد کرنا شروع کیا اے میرے بابا کے ذوالجناح، بس اتنا بتا دے کہ تو آ گیا، میرے بابا کو لے کر گیا تھا، میرا بابا کہاں ہے؟ یہ بتا دو کہ میرا بابا تمہاری پشت سے گرا تھا یا گرایا گیا تھا؟ اے ذوالجناح میرا بابا کو پانی ملا تھا یا نہیں؟ فریاد کر رہی تھی عزادارو، لیکن وہ سکینہ بھی مدینہ واپس نہ آ سکی، قید خانہ شام میں دفن ہو کر رہ گئی۔ عزادارو جب یہ قافلہ مدینے کے قریب آیا تو وہ ہماریاں سب سے آگے شہزادی زینب کی ہماری تھی، ام کلثوم کی ہماری تھی، ہماریاں جیسے وطن کے قریب آئی ہے۔ عزادارو بیویوں نے اپنے کو اونٹ کے پشت سے گرا دیا اور گرانے کے بعد آواز دی ام کلثوم نے مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے نانا کے مدینہ ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، ہم یہاں سے گئے تھے تو بڑا گھر تھا، اب نہ حسین ہے نہ علی اکبر ہے نہ عباس ہے، فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، باغ رسالت کو کاٹ ڈالا گیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پالنے والے ان عزاداروں کو
تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے ان عزاداروں کے دنیا و آخرت میں حاجتوں کو پوری کرنا. محمد و آل محمد کا واسطہ یا اللہ، آل محمد کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ہیں ان کو ہر پریشانی سے بچانا، ہر طرح کے ستم سے محفوظ رکھنا. امام زمانے کے ظہور میں تعریف فرمانا اور ان کے ناصر میں شمار کرنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اب گزارش کر رہا ہوں میں فرحان مظفر پوری سے کہ وہ آئیں اور بی بی فاطمہ کو ان کے لال کا نوحہ پڑھ کر پرسا دیں. آپ عزاداروں سے گزارش ہے کہ آپ سینہ زنی کریں، ماتم کریں اور آپ اس طرح بی بی فاطمہ کو پرسا دیں. اس کے بعد انجمن فردوسیہ گوپالپور نوحہ خوانی کرے گی. انجمن فردوسیہ گوپالپور کے صاحب بیعت سے گزارش ہے کہ اپنے دستہ کو تیار رکھیں. ابھی فرحان مظفر پوری کے بعد انجمن فردوسیہ گوپالپور نوحہ خوانی کرے گی. جناب فرحان صاحب مظفر پوری.